سکتی جب تک محمد رسول اللہ کی مور نہ لگے۔ تم اپنی مرضی کرتے ہو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے 2 نفل نہیں پڑھے، تم صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہو، اپنی مرضی سے جنازے کی دعائیں پڑھتے ہو، اپنی مرضی سے اذان سے پہلے ہمارے ملک میں مروجہ صلاۃ پڑھی جاتی ہے، اپنی مرضی سے قبر پہ اذان کہتے ہو، اپنی مرضی سے کل 7ویں اور 40ویں کرتے ہو، اپنی مرضی سے سیدنا عمر فاروق مقام ابراہیم پر بھی 2 نفل نہیں پڑھتے جب تک آسمان سے وہی نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ تھا عبادت وہی ہے جس کو اللہ بیان کرے اور محمد رسول اللہ اس کا طریقہ بیان فرما۔ اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدنا عمر فاروق اپنی مرضی سے 2 نفل نہیں پڑھ سکتے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں پتہ ہے مقام عظمت کیا ہے؟ لو کان بعد نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر فاروق ہوتے۔ فرماتے میری امت میں اگر کوئی الہامی شخص ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کیا، جس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کیا، جس گلی سے عمر فاروق گزرتے اس گلی کو شیطان چھوڑ دیتا، اس نہ گلی سے اس راستے سے شیطان نہ گزرتا۔ اتنے مقام و عظمت والا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مرضی سے 2 نفل نہیں پڑھ سکتے، اس لیے فیہ آیات بینات، یہاں 2 نفل پڑھنے والوں نفل پڑھنے سے پہلے سوچو کہ جب سیدنا عمر فاروق 2 نفل اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے تو میں اپنی مرضی کرنے والا کون ہوں؟ تم کوئی مرتا ہے تو مرضی اپنی کرتے ہو، نماز سے پہلے مرضی اپنی کرتے ہو، روزے کے بعد پہلے مرضی اپنی کرتے ہو، روزے کے بعد مرضی اپنی کرتے ہو، دعائیں اپنی مرضی کی، ورد اپنی مرضی کے۔ حتیٰ کہ ہمارے ملک میں تو پاکستان میں تو اس حوالے سے آپ دیکھیں بدعت ہی بدعت آپ کو نظر آئیں گی۔ جناب درود پاک کی بات لے لیں، درود ابراہیمی نماز میں اندر موجود ہے، شریعت میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے، لیکن ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبا بتلائے ہوئی الفاظ پر صبر گزارا نہیں ہے نا۔ درود تنجینا، درود لکی، درود کروڑی، درود ماہی، یہ سارے درود جو ہمارے ملک میں بنائے گئے، اللہ کے بندو اگر بنانے کی اجازت ہوتی تو سیدنا عمر فاروق اپنی مرضی سے 2 نفل پڑھ لیں، نہیں پڑھے جب تک آسمان سے وہی نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آئیے مقام ابراہیم سے آگے پڑھیے۔ جب آپ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، اس کا مطلب ہے اللہ کی زمین پر ایک گھر ہے جس کا طواف ہوتا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں اس ماحول میں آپ جس ماحول کو چھوڑ کے یہاں آپ آئے، کیا قبروں کا طواف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے ملک میں قبروں کا طواف ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک ہی شہر ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی گھر ہے بیت اللہ، جس کا طواف مشروع ہے، اپنی مرضی سے کسی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ یہ اعزاز حاصل ہے تو بیت اللہ کو حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے تو بیت اللہ کو۔ کبھی آپ نے سوچا مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے بندو اس سے بڑی آپ کے لیے خوش قسمتی کیا ہوئی کہ اللہ نے آپ کے رزق کو بھی مکہ میں لکھ دیا۔ اگر یہاں مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، شاست ہدایت یہ جناب تلاش کیجئے، برکات اور ہدایت بھی تلاش کیجئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس ملک میں ایک شہر دوسرا ہے مدینہ منورہ، وہاں بھی مدینہ منورہ بھی موجود ہے، آپ میں سب نے تقریباً دیکھا ہوگا، بیت اللہ بھی موجود ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بیت اللہ کے غلاف کے لیے یہاں حکومت سعودیہ نے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو مزید کام دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسپیشل وہ جگہ بنائی ہوئی جہاں پر جناب بیت اللہ کے غلاف کو بنایا جاتا ہے۔ پھر جناب جب حجاج کرام عرفات میں پہنچتے ہیں تو بیت اللہ کو عرق کے گلاب سے جناب غسل دیا جاتا ہے، پھر بیت اللہ کو غلاف بنایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا روضہ رسول یہاں موجود نہیں ہے؟ مدینہ منورہ موجود ہے، روضہ رسول بھی موجود ہے۔ کیا یہاں دوسری پرست نہیں بن سکتی؟ کیا یہاں دوسرا غلاف نہیں بنایا جا سکتا؟ کیا اس کے لیے حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس ہمارے اس ملک کے پاس لیبر نہیں ہے؟ وہاں غلاف کیوں نہیں چڑھتا، یہاں غلاف کیوں چڑھتا ہے؟ یہی ہے فی آیات بینات۔ اللہ کے بندو واضح نشانیاں دیکھو، محمد رسول اللہ قبر پہ جناب چڑھاوا نہیں ہے، جناب غلاف نہیں ہے۔ کون ہے پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں ساری دنیا کی قبر محمد کی قبر کی مٹی پہ قربان کی جا سکتی؟ اگر یہاں غلاف نہیں ہے تو اور کون سی قبر ہے جس پہ غلاف چڑھایا جائے؟ یہ حق بیت اللہ کا، فیہ آیات بینات، یہ حق بیت اللہ کا ہے، اس کو غلاف پر چڑھایا جاتا، اس پہ غلاف دیا جاتا ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ اگر قبر مصطفیٰ کی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے
اسی ملک کے شاہ بادشاہ جناب شاہ فیصل مرحوم رحمہ اللہ جب پاکستان کے دورے پہ تشریف لے گئے، کراچی اترے، ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا، جب کراچی میں اترے تو آپ کو سیدھا، آپ کو پتہ ہے کوئی لاہور اترے تو کہاں لے جاتے ہیں؟ علی اجمیری کے دربار، اور وہ جناب کراچی اترے تو سیدھا محمد علی جناح کے دربار پہ، بانی پاکستان محمد علی جناح کے دربار پہ سیدھا لے گئے۔ کیا پتا تھا حضرت شاہ فیصل مرحوم کو یہ کدھر لے کے جا رہے؟ چلتے گئے، جب محمد علی جناح کے دربار کے سامنے آگے جناب فوجی کھڑے ہوئے استقبال کے لیے، پھولوں کی چادر لے کے کھڑے ہوئے کہ چادر ہم پیش کریں گے اور یہ محمد علی جناح کی قبر پہ چڑھائیں گے۔ جب شاہ فیصل مرحوم قبر کے قریب گئے، فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی قبر ہے۔ فرمایا پھر مجھے ادھر کیوں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے ادھر پھولوں کا ہمارا رواج ہے، ہمارا رسم ہے، ادھر پھولوں کی چادر چڑھانی ہے، پھر آگے دورہ شروع ہوگا۔ تو شاہ فیصل مرحوم کی آنکھوں پہ آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے تم جانتے ہو جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں کس کی قبر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے ان کی قبر پہ کبھی پھول نہیں چڑھائے، ان کی قبر پہ کبھی چادر نہیں چڑھائی، اگر چادر چڑھانی ہوتی تو میں محمد رسول اللہ کی قبر پہ چڑھاتا، لہذا میں نہیں چڑھاؤں گا۔ مواحد ہو تو ایسا ہو، حکمران ہو تو ایسا ہو۔ فوری واپس پلٹے، فرمایا یہ میں گناہ نہیں کر سکتا، نہ میرا دین اجازت دیتا ہے نہ میرا عقیدہ اجازت دیتا ہے، میں اس قدم کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فیہ آیات بینات، اللہ کے بندو یہی تو یہاں نشانیاں موجود ہیں، تم خارجی دلائل تلاش کرتے ہو، تم یہاں بھی آ کے اپنے ملک کے حالات معاملات کو پیش کرتے ہو، اپنے مولوی اور مفتیوں کو پیش کرتے ہو۔ فیہ آیات بینات، اگر حق دیکھنا ہے تو بیت اللہ میں دیکھو، یہاں برکت بھی ہے، ہدایت بھی موجود ہے، برکت تلاش کرتے ہو تو ہدایت بھی تلاش کرو۔ آئیے آگے بڑھیے، مقام ابراہیم سے آگے حجر اسود ہے۔ پر جناب یہاں پر حیرانگی کی بات ہے کہ مدینہ اور مکہ پاک کی مٹی کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھاس کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہ جو مٹی اٹھاتے ہیں، گھاس اٹھاتے ہیں، بیت المجرا مکہ پاک کا مدینہ پاک کا جب ان کے قریب ہوں تو یہاں کے ائمہ کرام کو گالیاں دے رہے ہوں گے، یعنی ائمہ کی توہین کریں گے۔ رات کو ہی بات ہو رہی تھی اور آپ کی غالباً کمپنی کا ایک آدمی تھا اور نظافہ میں غالباً اس کی ڈیوٹی ہے، اس سے بات ہو گئی وہاں بیٹھے بیٹھے، اس نے کہا اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کر لیا ہے اور مجھے بن لادن کمپنی میں یہاں پر ملازمت مل گئی ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جتنے بیت اللہ اور مدینہ پاک میں صفائی کرنے والے لوگ ہیں ان کی سلیکشن رسول اللہ کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سلیکشن کر دی ہے۔ میں پہلے تو اس سے خیر بات ویسے چل رہی تھی، میں نے کہا آپ اس کا جواب نہ دیں، اسے بات نہ کریں تو آپ تو جناب اس سے زیادہ بیسی کیا ہوگی۔ میں نے کہا بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بن لادن کمپنی میں صفائی کے لیے، مسجد حرام و مسجد نبوی کی صفائی کے لیے کون سلیکٹ کرتا ہے؟ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا امام کعبہ کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ کہنے لگا پھر وہ تو اللہ ہی کرتا ہوگا، امام اللہ سلیکٹ کرتا ہے، صفائی کے لیے رسول اللہ سلیکٹ کرتے ہیں صفائی والوں کو۔ یہ تو وہی ہے جس طرح ہمارے ملک میں رواج ہے، کسی سے پوچھ لو کہ سنا ہے اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا دی ہے، جی سرکار کے کرم ہے، بزرگوں کے کرم ہے۔ سنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی گاڑی دے دی ہے، جی بزرگوں کے کرم۔ سنا ہے اللہ نے رحمت فرمائی ہے، دکان تمہاری کاروبار چل نکلے، جی بزرگوں کے کرم۔ سنا ہے تمہارے ابا جی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، جی اللہ کی مرضی۔ جب ٹانگ ٹوٹی ہے تو اللہ کی مرضی وغیرہ سب کوئی بزرگوں نے دیا ہے، یہی کمال ہے، یہی یہاں انداز۔ میں نے کہا اللہ کے بندے بن لادن کمپنی میں آ کر بیت اللہ کی صفائی میں کی ذمہ داری سنبھال کر یہاں اگر تو صرف بیت اللہ کو صاف نہیں کرنا، اپنے اندر کو بھی صاف کر دیجئے، اپنے عقیدے اور معاملات کو صاف کیجئے۔ دیکھیے بیت اللہ میں نے کہا پھر امام کون سلیکٹ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ کرتا ہے۔ اور میں نے کہا کہنے لگا جب میں نے کہا اللہ کے بندے پھر امام تو اوپر درجے والا ہے تو اس کو سلیکٹ تو پھر رسول اللہ ہی کرتے ہوں گے؟ کہنے لگا ہاں ہو سکتا ہے رسول اللہ ہی کرتے ہوں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی سلیکٹ کرتے ہیں رسول اللہ امام تو وہ بھی سلیکٹ کرتے ہیں؟ یہ تو بات کریں نا آپ کی تو سنتے ہیں، یہیں سے سنتے ہیں بھائی یار رسول اللہ صفائی کے لیے ہمیں بلاتے ہو اور امامت کے لیے ان کو بلاتے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے بندو فیہ آیات بینات، آگے پڑھیے۔ بیت اللہ کے طواف کو شروع کرنا ہے تو حجر اسود سے کرتے ہو۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جنت سے پتھر آیا تھا اس طرح سفید تھا جس طرح دودھ سفید ہوتا ہے۔ آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ دنیا گناہ کرتی ہے، پتھر یہ کالا ہوتے جا رہا ہے، بالکل سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو جو دنیا گناہ کرتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر سیاہ ہو چکا۔
جب ہم گناہ کریں تو پتھر سیاہ ہو جاتا ہے، جو خود گناہ کرتا ہے اس کا اندر کتنا سیاہ ہوگا، وہ خود کتنا اس کا اندر دل جو سیاہ ہو چکا ہوگا۔ تو حجر اسود پہ آئیے، ایران کے پتھر پہننے والوں، فیروزے پہننے والوں، اور انگوٹھی میں جناب فیروزے نگینے ڈال کر کے سمجھنے والوں کہ ہمیں برکت نصیب ہوگی، یاد رکھیے یہی حجر اسود ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، صرف بیت اللہ کے حوالے سے جتنی عظمت کی قرآنی آیات و حدیث ہے، اور مدینہ پاک کے بارے میں جتنی عظمت والی حدیث ہے، ان پر غور کر لے تو اللہ کی قسم یہیں آپ کو بیٹھے بیٹھے اللہ آپ کا راستہ عطا فرما دے گا۔ حجر اسود کیا ایک پتھر ہے نا، جنت سے آیا ہوا پتھر۔ تو روایت کہاں ہے؟ صحیح البخاری۔ پھر وہی پیغام کیا فرمایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں اے حجر اسود، ایک حدیث میں تو یہ ہے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حدیث ہے، روایت ہے، اور صحیح البخاری میں، اور زیادہ مشہور یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ روایت جو ہے بخاری میں آ گئی، وگرنہ ایک اسی حوالے سے مرفوع روایت بھی ہے جو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ وہ مرفوع حدیث کیا ہے، اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اثر کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق حجر اسود کے سامنے کھڑے فرماتے ہیں اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ فرمایا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نفع کا مالک بھی نہیں، نقصان کا مالک بھی نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا منہج و مسلک ہے کہ تو پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن میری عقیدت محبت کیا ہے، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میرے رسول نے آپ کو بوسہ نہ دیا ہوتا۔ اگر رسول اللہ نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ کیوں دینا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ یہ تو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ قول۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث سے مرفوع لائے ہیں، اس کے معنی مفہوم یہ ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں حجر اسود کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں تو نفع کا مالک نہیں ہے، نقصان کا مالک نہیں ہے، میں تجھے بوسہ نہ دیتا اگر مجھے اللہ بوسہ دینے کا حکم نہ دیتا۔ میں بوسہ تب دیتا ہوں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں بوسہ کیوں دیتا ہوں کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، میں نے ان کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا میں نے بوسہ دینا ہے۔ میں پوچھتا ہوں پتھر کو بھی بوسہ دینا جائز نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہ فرمائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ پیچھے دیکھ لیں رکن یمانی پہ لوگ چمٹے ہوئے، کوئی جناب ہاتھ لگا کے چوم رہا ہے، کوئی بوسہ دے رہا ہے۔ اب شریعت کیا ہے، دین کیا ہے؟ اس کو صرف ہاتھ لگائیے، حجر اسود کو جا کے بوسہ دیجئے، یہاں چومنا نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ ہمیں چومنے کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ہم چومنے کی، ہم کون ہے روکنے والے؟ اگر ہم روکتے ہوتے، جناب حدیث یا اہل سنت روکنے والے ہوتے، حجر اسود سے روک دیتے، کیوں نہیں روکتے؟ ہم نے نہیں روکا، وہاں محمد رسول اللہ نے اجازت دی ہے یا رسول اللہ نے اجازت نہیں دی؟ ہم غلام ہیں، ہم کوئی آوارہ ہیں کہ اپنی مرضی کرے؟ ہم غلام ہیں، اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا۔ آپ غلام ہیں، نوکر ہیں، یہاں ملازم ہیں، آپ روزانہ سوئے رہیں، ڈیوٹی پہ نہ جائیں، مرضی اپنی کریں اور مہینے کے بعد کہیں کہ آپ کو تنخواہ مل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا غلام ہے اور ساری دنیا کے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، مرضی کریں گے تو جنت نہیں ملے گی، مرضی کریں گے تو نجات نہیں ملے گی، مرضی کریں گے تو کامیابی کامرانی نصیب نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے فیہ آیات بینات، بیت اللہ میں اللہ نے مکہ شہر میں تمہارے لیے واضح واضح نشانیاں رکھی ہے۔ آئیے آگے پڑھیے۔ زمزم ہے، پیتے ہو، زمزم کا پانی پیتے ہو، کیا ہے زمزم؟ ماں سے محبت کرنے والوں، ایک ماں کی بےتابی کی نکلنے زبان، بےتابی میں زبان سے نکلی ہوئی دعا کا ہی ثمرہ ہے نا۔ زمزم کیا ہے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے بےتابی میں صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ گئی، اس طرح چکر کانٹے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے کے پر مارے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے یہ چشمہ جاری ہوا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے اس کے آس پاس بنیری بنائی اور زمزم کے الفاظ ارشاد فرمائے، وہ رک گیا پانی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے ام اسماعیل پہ، اگر زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری زمین میں پھیل جاتا۔ انہیں زمزم کہہ دیا، پانی رک گیا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں اب پاکستان، ہندوستان، وہ بنگلہ دیش میں چاہیں وہاں کتنے درباروں پہ آب شفا نکلے ہوئے، بلال شہباز قلندر کے دربار پہ جائیں، وہاں گٹروں سے نکلنے والے پانی سے لوگ نہاتے ہیں کہ خارج ٹھیک ہو جاتی۔
بھائی وہ دربار کا کمال نہیں ہے گندے پانی سے ویسے ہی نکالے تو گند جو اندر سے نکل جاتا ہے، یہ غوث کا کمال نہیں ہے، دربار کا کمال نہیں ہے، یہاں کے گٹر سے بھی نہا لے تو خارش ختم ہو جائے گی، یہ کوئی پتہ نہیں اس میں کوئی خاص خاصیت ہوگی، وگرنہ گٹروں کے پانی سے، یہی میں کہا کرتا ہوں اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی سزا، اس سے بڑی خواست، اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی کہ جب اللہ کو چھوڑ کے دربار پہ جائیں تو اللہ گٹروں کے پانی سے نہانے کی جناب توفیق دیتا ہے، یہ نہاؤ یہ گندے پانی سے، تمہارا عقیدہ گندا ہے، نظریہ گندا ہے، سوچ گندی ہے، انداز تم نے گندا اپنایا ہے، زمزم کو چھوڑ کے کہاں آئے ہو، زمزم کے پانی کی برکات کو چھوڑ کے کہاں آئے ہو، کتنے گندے عقیدے میں گرے ہو تو گٹروں میں نہاؤ، یہ سزا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دے اللہ اس کو ایسے ذلیل کرتے رسوا کرتے ہیں، اور اس کا دنیا میں ذلت رسوائی اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا فیہ آیات بینات، بیت اللہ میں مکہ شہر میں واضح نشانیاں ہیں۔ جناب دیکھیے جہاں پر تیز چلنا ہے وہاں سبز لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے ایسے ہی فرمایا ہے، یہاں اپنی مرضی سے نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں پورے صفا سے لے کر مروہ تک دوڑتا جاؤں، نہیں نہیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جہاں سے چلنا ہے وہاں شریعت نے کہہ دیا، جہاں سے دوڑنا ہے شریعت نے کہہ دیا، اس کا مطلب ہے یہ شریعت کا حق ہے، چلاتی ہے تو شریعت چلاتی ہے، جگہ طے کرتی ہے شریعت طے کرتی ہے، وقت طے کرتی ہے شریعت طے کرتی ہے، مہینہ طے کرتی ہے تو شریعت طے کرتی ہے، عبادت کے اوقات شریعت طے کرتی ہے، اپنی مرضی سے طے ہو سکتے نہیں۔ یا اس طرح سمجھ لیں اب اللہ کی رحمت و فضل سے میں عمرے پہ آیا ہوا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار ہو سکتا ہے مجھے حج پہ دوبارہ آنا نصیب ہو یا نہ ہو، تو میں ابھی میرے 3-4 دن باقی ہیں تو میں حج کر کے چلا جاؤں، ایسا ہو سکتا ہے؟ حج میں نے کرنا ہے نا، تو میں کیا ابھی حج کر لوں، یہاں سے درس سے فارغ ہوں جا کے حج شروع کر دوں؟ حج کس چیز کا نام ہے؟ میں طواف کروں گا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھوں گا، حجر اسود کو بوسہ دوں گا، صفا مروہ کی سعی کروں گا، پھر اپنے بال جناب پھر میں عرفات میں بھی جا سکتا ہوں، میدان پڑا ہے، عرفات میں جاؤں گا، مزدلفہ میں جاؤں گا، مینا میں جاؤں گا، پھر واپس آ کے طواف کر لوں گا، پھر اپنے سر کو منڈوا دوں گا۔ کیا یہ سارے کام میں آج اگر کر لوں، کل کر لوں یا 4-5 دنوں میں کر لوں تو میرا حج قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا وقت شریعت طے کرتی ہے، اپنی مرضی سے طے نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جناب ہم اللہ کے جناب اگر ہم پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ 11ویں دیتے ہیں تم روکتے کیوں ہو؟ ہم صدقہ ہی کرتے ہیں نا، صدقہ ہی ہے نا، ہم نے کچھ بکرے وغیرہ جناب تقسیم کیے ہیں، دے تقسیم کی ہے، تم کیوں روکتے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ صدقہ ہے، کہتا ہاں صدقہ ہے، تو میں نے کہا ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کیوں؟ 12ویں کو کیوں نہیں؟ 13ویں کو کیوں نہیں؟ 11ویں کو کیوں؟ کہنے لگا 11ویں میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا 11ویں ایک تاریخ ہے اور تاریخ عبادت کے لیے شریعت طے کرتی ہے، تمہیں اپنی مرضی کا حق کس نے دیا؟ تم نے دن خاص کیوں کیا عبادت کے لیے، صدقہ کے لیے؟ اگر صدقہ ہوتا تو تم دن طے آج بھی کر سکتے تھے، کل بھی کر سکتے تھے۔ ایک مہینہ شخصیت کا نام پہلے لیا، پھر وقت جناب طے کیا، پھر جناب دن طے کیا، لہذا یہ شریعت کا حق ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانی ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آئیے ذرا غور کیجیے، بیت اللہ کا ایک سنہرا دروازہ ہے جس کے ساتھ لوگ چمٹے ہوتے ہیں، ملتزم اوپر ایک دروازہ سنہری، اس دروازے پر ایک تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کی چابی کس کے پاس ہے جانتے ہو؟ یہاں رہ کے پتہ کیا ہے، پڑتال کی ہے، تحقیق کی ہے۔ آج جن کے پاس چابی انہیں بنی شیبہ کہا جاتا ہے، یہ کون لوگ تھے؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان بن طلحہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیت اللہ کو مشرکین نے کھولا ہوا، اندر داخل ہو کے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تشریف لائے اور آپ نے اندر داخل ہوئے، داخل ہونا چاہا تو مشرکین مکہ سرداران مکہ اندر عبادت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں تھے، بیت اللہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، اس تالے کی جو اوپر تالا لگا ہوا ہے اس کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی تھی۔ جب اس نے دیکھا محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، انہوں نے جلدی سے تالا لگا دیا، مشرکین کو باہر بلا لیا، اب وہ باہر نکل آئے۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان مجھے دیکھ کر تم نے دروازہ بند کر دیا، مجھے بھی اندر جانے دو۔ عثمان کہنے لگے تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں غلبہ کفار کا تھا،
رسول اللہ نے فرمایا عثمان میری بات سن لے، ایک وقت آئے گا بیت اللہ کی چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی، آج نہ صحیح تو کل صحیح وقت آئے گا بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، واپس فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے، سینہ عمر اور سینہ بلال کو بھیجا، جاؤ عثمان بن طلحہ کو کہو کہ وہ وقت آ گیا ہے، بیت اللہ کی چابی آج ہمارے حوالے کر دو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا عمر فاروق نے باہر نکلے اور سیدنا عثمان فرمانے لگے چابی، رسول اللہ مانگ رہے چابی ہمارے حوالے کر دو۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، چابی ان کے سینہ عمر فاروق کو پکڑا دی، حضرت بلال اور حضرت عمر فاروق چابی لے کے آ رہے ہیں، پھر عثمان بن طلحہ بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے چابی پکڑی، فرمایا عثمان وقت یاد ہے نا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ میں نے ایک دن فرمایا تھا ایک دن آئے گا چابی محمد رسول اللہ کے پاس ہو، آج وہ وقت آ گیا ہے۔ سیدنا عثمان رو پڑے، ایک حدیث کو پورے ہوتے دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کھلوایا، بتوں سے صاف و پاک کیا، بات تشریف لائے، بیت اللہ کی چابی رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، اب سوچ رہے ہیں میں کس کو دوں؟ سیدنا عباس آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی مجھے دے دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی چابی مجھے مل جائے، بیت اللہ کے اس دروازے کی جناب تالے کی چابی جس کو مل جائے اس کے لیے شرف تو ہے، مقام تو ہے، عظمت تو ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی مجھے دے دو۔ نبی پاک سوچ رہے ہیں میں چابی کس کو دوں؟ ابھی سوچ و بچار کا سلسلہ جاری ہے، آسمان سے وحی آ گئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے میرے محبوب آپ کو اللہ حکم دیتا ہے یہ چابی عثمان بن طلحہ کی امانت ہے، انہی کو واپس کر دو، یہ انہی کو واپس کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کہاں گئے؟ یا صاحب وہ کھڑے ہیں رو رہے ہیں، بلاؤ، بلایا گیا، فرمایا عثمان رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ چابی میرے سے آج لے لی گئی، چھن گئی۔ فرمایا پھر رونے کی بات کیا ہے؟ فرمایا محبوب جی آج سے میرے سے بیت اللہ کی چابی لے لی گئی، چھین لی گئی، آپ کے صحابہ مجھ سے لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان نہ رو، نہ پریشان ہو، یہ چابی پکڑ، چاہو قرآن پاک کی تفاسیر پڑھو، یہاں جو تفسیر آپ کو اردو میں ملے اس کو پڑھو، اور اپنے ملک میں جاؤ شیعہ کی تفسیر، تفسیر نمونہ پڑھو، دیوبندیوں کی تفسیر، تفسیر مائدی پڑھو، بریلی مکتبہ فکر کی تفسیر جناب تفسیر ضیاء القرآن یا نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ کنز الایمان پر حاشیہ وہ پڑھیے، یا آسن البیان پڑھیے، یہاں جو اردو میں ملتی ہے تفسیر قرآن پاک اس کو پڑھیے۔ 5واں پارہ سورۃ النساء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، آسمان سے وحی آئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کرو، یہ ان کی امانت ہے۔ فرمایا عثمان آگے آئیے، فرمایا یہ چابی لیجیے، میری خواہش تھی میں عباس کو دوں یا سیدنا علی کو دوں، یہ چابی لے لو۔ حضرت عثمان نے چابی پکڑی، ابھی مسلمان ہے، نئے نئے مسلمان، یہ عثمان بن عفان نہیں ہے جو خلیفہ سوم ہے، یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان چابی پکڑ لو، جی یا رسول اللہ لے لی۔ فرمایا میرا اعلان سنو، میری خبر سنو، میری بشارت سنو۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے اس کا مطلب ہے رسول اللہ کو مستقبل کی باتوں کا پتہ ہوتا تھا، پھر آپ غیب جانتے تھے؟ بھائی غیب نہیں جانتے تھے، جب تک آسمان سے وہی نہیں آتی تھی بولتے نہیں تھے، وہی آ رہی وہی سے بول رہے۔ فرمایا عثمان چابی پکڑ لو، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے لی، کیا حکم ہے؟ فرمایا عثمان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت دیتا ہوں، آپ کو خبر دیتا ہوں کہ یہ چابی قیامت تک تیری اولاد کے پاس ہی رہے گی، قیامت تک یہ چابی تمہاری اولاد کے پاس رہے گی۔ تو آپ تو مکہ میں بیٹھے، یہاں تحقیق کریں بنی شیبہ موجود ہیں یا نہیں، یا ان کے پاس چابی بیت اللہ کی آج ہے یا نہیں۔ اگر آج بھی ان کے پاس چابی موجود ہے تو جن کو رسول اللہ چابی دے گئے، جن کی اولاد کے بارے میں خبر دے گئے، بشارت دے گئے، ان کا عقیدہ آپ جیسا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ جن کو رسول اللہ چابی دے گئے اس کا مطلب ہے جن کو رسول اللہ نے چابی دی ہے ان کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا، غلط ہوتا رسول اللہ چابی ان کے حوالے
نہ کرتے، رسول اللہ دے گے اور قیامت تک کے لیے دے گے۔ میں پوچھتا ہوں صرف تو پیار کرتے ہو زبان سے، صرف دعوے کرتے ہو رسول اللہ کی کملی سے، صرف دعوے کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے، صرف دعوے کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کہ ہم آپ کے نالین سے پیار کرتے ہیں، آپ کی کملی سے پیار کرتے ہیں، آپ کے جبے سے پیار کرتے ہیں، آپ کی مزمل سے پیار کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں مزمل سے پیار کرنے والوں، حضور کے جوتے مبارک سے پیار کرنے والوں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، حضور کے جوتوں سے بھی پیار کرو، لیکن میں پوچھتا ہوں محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات سے کون پیار کرے گا؟ یہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ بنی شیبہ کے پاس قیامت تک چابی رہے گی، پھر وہ عقیدے میں جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے کو اپنائیے، اس عقیدے کو دیکھیے، پڑتال کیجیے، اگر ان کا عقیدہ جو ہے اس عقیدے کو اپنائیے، اور اللہ کی رحمت پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں کہ آل الحدیث کا وہی عقیدہ ہے جو مکہ پاک میں بنی شیبہ کا عقیدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، فیہ آیات بینات۔ اور اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں ایک اور آسان انداز میں حدیث سناتا ہوں جو صحیح البخاری میں ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ ہے بنو تمیم، مجھے ان سے بہت محبت۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ تمہیں محبت کیوں ہے؟ فرمایا محبت کی وجوہات تین ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس لونڈی کو آزاد کر دے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ لونڈی بنو تمیم سے ہے، اور بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میرا اور ان کا خون ایک ہے، لہذا میرے خون سے ہی ہمارے گھر میں لونڈی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں آزاد کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن سے اس حدیث کو سن کر مجھے بنو تمیم سے محبت ہوگی کہ یہ ان کا خاندان، ان کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ان کا نسب رسول اللہ سے ملتا ہے، مجھے محبت ہوگی۔ دوسری وجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آیا ہوا تھا، آپ صدقے میں اس طرح ہاتھ لگا رہے تھے، فرمایا یہ صدقہ جو ہے کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ بنو تمیم نے بھیجا۔ فرمایا یہ قوم محمد کی قوم کا صدقہ ہے، یہ میری قوم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بنو تمیم سے اور محبت ہو گئی۔ تیسری وجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، ابھی تک دجال نہیں آیا، آیا ہے نہیں آیا، اس کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس نے آنا ہے اور اس نے ساری زمین میں پھیل جانا، پاکستان میں بھی جانا ہے، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی۔ کوئی شریف نہیں رہے گا آپ کا شہر، پاک پتن شریف ہو یا کوئی شریف ہو، کوئی شہر نہیں رہے گا۔ اللہ کے بندو گستاخ ہمیں کہتے ہو، آپ ہر شہر کو شریف تم کہتے ہو، ہمارا تو عقیدہ ہے شرافت اللہ نے دو شہروں کو عطا فرمائی، ایک مکہ شریف ہے اور ایک مدینہ شریف۔ ہر شہر کو شریف کہہ کے پھر گستاخ ہمیں کہتے ہو کہ تم ہو گستاخ۔ وہ مقام و وہ عظمت جو اللہ نے مکہ و مدینہ کو شرافت عطا کی ہے، وہ بزرگوں کی وجہ سے اپنے شہروں کو دیتے ہو، پھر گستاخ ہمیں کہتے ہو۔ ہمارے نزدیک آج بھی مکہ شریف ہے اور مدینہ شریف ہے، اس کے علاوہ یہ شرف شرافت اللہ نے دنیا میں کسی شہر کو عطا نہیں فرمائی۔ دجال پوری دنیا میں پھیل جائے گا، کوئی شہر دیہات اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ دو شہر ایسے ہیں فیہ آیات بینات، مکہ میں نہیں آ سکے گا، مدینہ میں نہیں آ سکے گا، دو شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال بھی، کیونکہ یہاں برکت بھی قیامت تک رہے گی اور ہدایت بھی قیامت تک رہے گی۔ اب ذرا دیکھنا، ذرا غور کرنا، فرمایا میرے صحابہ جب دجال آئے گا تو میری امت میں سب سے زیادہ دجال کے خلاف کوئی سخت قبیلہ ہوگا تو وہ بنو تمیم ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے بنو تمیم رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور انہوں نے قیامت تک موجود رہنا ہے، کیونکہ دجال نے آنا ہے، اس کا مقابلہ انہوں نے کرنا ہے۔ ابھی دجال آیا نہیں، جب دجال آیا نہیں تو بنو تمیم کا دنیا میں رہنا ضروری ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو بنو تمیم پھر تلاش کریں، آپ اس ملک میں ہیں جس ملک میں بنو تمیم موجود ہیں،
ایک امام ہے جو ہر سال خطبہ حج ارشاد فرماتے ہیں، امام عبدالعزیز آنکھوں سے نبینا ہے، ہر سال خطبہ حج ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ پوچھو تحقیق کر کے دیکھو وہ بنو تمیم سے ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہابی کہتے ہو محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ بھی بنو تمیم سے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے اسے محبت کر لو، اللہ کے بندو وہ بنو تمیم ہیں جن کی وجہ جن کے ساتھ محمد رسول اللہ پیار کرتے تھے، صحابہ کرام پیار کرتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ بنو تمیم سے ہیں، اور امام حاج بنو تمیم سے ہیں، اور بنو تمیم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یہ بخاری۔ اب ذرا قرآن پاک پڑھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر مکمل ہوگی تو کیا فرمایا؟ یا اللہ مجھے اس مسجد کا جناب اس مسجد کا امیر بنا دے، اس مسجد کا صدر و خزانچی بنا دے۔ تم بھی یہاں سے پاکستان میں جا کے 50-10 ہزار کس مسجد کو دیتے ہو تو پھر امیر بن کے واپس آتے ہو نا، تو ہمیں کو مسجد میں کوئی کمیٹی میں ہمیں بھی داخل کر لو، ہم بھی چندہ دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے مسجد کا امیر بننا، صدر بننا، خزانچی بننا کمال نہیں ہے، مسجد کا خادم بننا کمال، صفائی کرنے والا۔ انطاہرا بیتی للطائفین، اے ابراہیم بیت اللہ بنا لیا ہے تو باپ بیٹا مل کے اس کو صاف بھی کیا کرو طواف والوں کے لیے۔ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو وہ کام دیا ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، انطاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، فرما مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو ابراہیم۔ ہمیں کوئی آفر مل جائے کسی ایم پی ایم ایل اے کی طرف سے وہ مانگ لو تو ہم نے پتا کیا مانگنا ہے، آئندہ الیکشن میں ہمیں بھی ٹکٹ لے دو یا کوئی اور چیز دے دو۔ اللہ کی طرف سے آفر ہو رہی ہے، مانگو ابراہیم بیت اللہ بنانے کے بعد کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ایک ہی دعا، سب سے پہلی دعا، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ میری محنت کو قبول فرما۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا، میری اولاد کو فرما بردار بنا، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی قائم رکھ جو ہمیشہ تیری مطیع و فرما بردار ہو۔ اے اللہ اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے قالین دے دے، نہیں، اس مسجد کی آبادی کے لیے پنکھے دے دے، نہیں، اللہ بیت اللہ کی آبادی کے لیے محمد رسول اللہ عطا فرما۔ اللہ امام دے دے، اگر امام نیک آ گیا، اچھا آ گیا، اللہ ساری چیزیں اللہ خود ہی عطا فرما دے گی۔ تم بھی کوشش کیا کرو کہ مسجد میں امام اچھا آ جائے، امام نیک آ جائے، امام متقی آ جائے، امام پرہیزگار آ جائے، امام اچھا عالم مستند عالم آ جائے تو سمجھو کہ اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ اور اگر امام نہ ہو، قالین ہو بھی، پنکھے ہو تو کیا کر لیں؟ فرما اللہ مجھے اس مسجد کے لیے، بیت اللہ کے لیے امام عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن سے ثابت کیا ہوا؟ فرمایا ابراہیم آپ ہر آزمائش سے پورے اترے، میں اب تجھ پہ رحمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جی کون سی رحمت؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ساری دنیا کی امامت عطا کرنے لگا۔ اے ابراہیم تو ساری دنیا کا امام ہوگا۔ کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، نہیں، قال ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی امامت دے اور میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما دے۔ جواب آیا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری اولاد کو میں امامت عطا کروں گا، لیکن تیری اولاد میں سے جو ظالم مشرک ہوگا اس کو امامت نہیں ملے گی۔ میرا وعدہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، جو آپ کی اولاد میں سے نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کو تو امامت دے دوں گا، لیکن جو تیری اولاد میں سے ظالم مشرک ہوگا اس کو امامت نہیں دوں گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نیک، متقی و پرہیزگار حق والا ہوگا اس کو امامت مل جائے گی، جو نہیں ہوگا اس کو نہیں ملے گی۔ آپ جو شخص حج کے خطبہ، جو بزرگ حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ آنکھوں سے نابینا، وہ امام حاج بنو تمیم میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس کا امام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ اللہ کو قبول ہے۔ اگر عقیدہ قبول نہ ہوتا اللہ ان کو امامت عطا نہ فرماتا۔ اللہ کا وعدہ ابراہیم کی اولاد میں سے امامت اس کو ملے گی جس کا عقیدہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ فیہ آیات بینات، میں پوچھتا ہوں اس امام کا عقیدہ وہی ہے جو آج آل الحدیث کا عقیدہ ہے؟ بیت اللہ کے امام کا وہی عقیدہ ہے جو آج آل الحدیث کا عقیدہ ہے؟ اور دیکھ لیں، اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی میں اور آسان پیرائے میں سمجھاتا ہوں۔ سیدنا
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، دو چار باتوں پہ غور کریں، بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، کہاں؟ مسجد حرام۔ یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح البخاری میں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحم اللہ فرماتے ہیں میں آیا، مسجد حرام میں نماز ہو رہی تھی، میں نے کیا دیکھا کہ مسجد حرام میں عبداللہ بن زبیر نماز پڑھا رہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے، پیغمبر کے صحابی نماز پڑھا رہے بیت اللہ میں، امام کی حیثیت، پیچھے صحابہ کرام اور تابعین اعظام ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحم اللہ فرماتے ہیں میں آیا مسجد حرام میں نے نماز پڑھی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے پیچھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ نے کہا یہ الفاظ کہے غیر المغضوب علیہم الضالین تو آپ نے آمین کہی، پھر مقتدیوں نے آمین کہی، اس قدر بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس حدیث سے بخاری سے روایت بخاری سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد حرام میں بلند آواز سے آمین ہوتی تھی اور مسجد حرام گونج اٹھتی تھی، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں یہاں آمین چھوڑ دی گئی ہے، اب نہیں گونجتی، اب تو چھوڑ دی گئی ہے، اب نہیں گونجتی، اب گونجتی ہے۔ اور اس وقت بھی بتلاؤ کتنے 100 سال ہو گئے، 1450 سال گزر گئے، اس وقت گونجتی تھی، آج تم گواہ ہو، اس وقت کی گواہی بخاری میں موجود ہے، پھر کیسے کہتے ہو کہ یہ نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ وہی نماز ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے پڑھی، اس وقت مسجد حرام آمین کی آواز سے گونجتی تھی، یہ بخاری میں ہے، آج گونجتی ہے، تم گواہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز وہی ہے محمد رسول اللہ کے مصلی پہ جو رسول اللہ نے خود پڑھی ہے اور آپ کے صحابہ کرام نے پڑھی ہے، وہی نماز ہے۔ اگر پھر بھی فی آیات بینات، اللہ کے بندو شہر میں اللہ کی طرف سے برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، تلاش کیجیے، ہدایت یہاں موجود ہے۔ سو پوچھو چند منٹوں میں محبوب قدموں میں، یہ بتلاؤ چند منٹوں میں محبوب قدموں میں، یہ مسلمان ہے، یہ دین کا دعوے دار ہے، یہ بدماشی عیاشی فاشی نہیں پھیلا رہا، چند منٹوں میں محبوب قدموں میں جو چاہو سو پوچھو۔ بتلاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نجومی کے پاس جا کے اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے وہ جو کچھ مجھ پہ نازل ہوا اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ چیز نواقض ایمان میں محدثین نے داخل کی ہے، نجومی کے پاس جانا، نجومی کی بات کی تصدیق کرنا۔ صحابہ کرام میں کوئی نجومی نہیں تھا، اور آج اس اللہ کی زمین پر حدیث اہل سنہ میں کوئی نجومی موجود نہیں ہے۔ نجومیوں کے پاس جانا، اس کی بات کی تصدیق کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ یہ مسلک اہل حدیث و اہل سنہ کی حقانیت کی واضح اور ٹھوس دلیل ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو اس اور انداز میں سمجھاتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن کون سا تھا؟ سوموار کا۔ سوموار کو آپ نے وفات پائی، منگل اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو آپ دفن ہو گئے۔ جمعرات کا اگلا دن گزرا اور آپ کی وفات کے بعد پہلا جمعہ 2 دن بعد آ گیا۔ تو پہلے خطبہ جمعہ کس نے دیا؟ ابو بکر، حضرت علی نے نہیں دیا تھا؟ اچھا، میں نے کسی سے پوچھا بسینہ علی نے خطبہ نہیں دیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کو دینا چاہیے تھا، خلیفہ بلا فصل تو حق تو ان کا ہے نا، پھر انہوں نے پہلا جمعہ خطبہ کیوں نہ دیا؟ کہنے لگا آپ کیا پوچھتے ہیں، انہوں نے خلافت چھین لی تھی۔ میں نے کہا کہ انہوں نے، سیدنا ابو بکر صدیق نے، سیدنا عمر نے، انہوں نے مل کے خلافت چھین لی۔ میں نے کہا کس سے؟ یعنی مولا علی پاک مشکل کشا سے۔ اچھا، مشکل کشا علی پاک تھے؟ کہنے لگا ہاں۔ خلافت کس نے چھین لی؟ ابو بکر صدیق نے۔ مشکل کشا کون تھے؟ سیدنا علی۔ خلافت کس نے چھین لی؟ ابو بکر نے۔ میں نے کہا دونوں پھر مشکل کشا کون ہوا؟ جو خلافت چھنوا بیٹھے وہ مشکل کشا ہے، یا جو چھین لے وہ مشکل کشا ہے؟ یا تو ایسے جیسے مجھے کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کیا آپ کا عقیدہ میں کون سا پیر فقیر کو مشکل کشائی کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ مشکل کشا حاجت روا ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر مشکل کشا کون ہے؟ میں نے کہا مرید۔ مرید کیسے؟ پیروں کو آپ مانتے نہیں؟ میں نے کہا ہم مریدوں کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا پیروں کو گاڑیوں میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے کون دیتا ہے؟ مرید دیتے ہیں۔ پیروں کو بکرے، چھترے، چاول، کھیر کون پیش کرتا ہے؟ مرید۔
میں نے کہا پھر بیوقوف ہو، مشکل کشا مرید ہوئی ہے، پیر کیسے؟ پیر تو لینے والا ہے، جو لینے والا ہے وہ مشکل کشا ہے۔ اللہ کے بندو، مشکل کشا پیروں کو مانتے ہو، سب کچھ دیتے، تم مرید ہو، مرید مشکل کشا ہوتے ہیں، پیر مشکل کشا نہیں ہوتے۔ خلافت جناب چھین لی ابو بکر صدیق نے، مشکل کشا کون ہوئے؟ سیدنا علی خلیفہ جناب مشکل کشا وہ ہیں۔ میں نے کہا پہلا خطبہ جمعہ کس نے دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ نے خطبہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں آپ نے ساتھ کیا فرمایا کہ میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، پیغمبر کے صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کی قبر مبارک بن گئی، تو آپ کی قبر کچی رہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم پیغمبر کے اشاروں پہ مال خرچ کرتے تھے، آ جاؤ پیغمبر کی قبر پہ مال خرچ کرو۔ کون ہے جو پیغمبر کی قبر کے لیے اینٹیں دے گا؟ کون ہے جو مزدوری کرے گا؟ کون ہے جو پیغمبر کی قبر پہ حجرہ بنا کے روض رسول اور قبہ بنائے گا؟ کون ہے تم میں سے جو پیغمبر کی قبر پہ اپنی نظر و نیاز دے گا اور اپنا مال خرچ کرے گا؟ آج پیر فقیر فوت ہوتے ہیں، مرید جاتے ہیں جو دربار کو بنانے کے لیے، سیمنٹ میں دوں گا، سریا میں دوں گا، کوئی اینٹ پیش کرتا ہے، کوئی مزدوری دیتا ہے۔ پیغمبر کی قبر پہ جناب صحابہ کرام جب پختہ کرنے کا ارادہ کیا، بتاؤ صدیق اکبر نے، سینہ عمر، عثمان و علی نے کتنا کتنا چندہ پیش کیا؟ کوئی ہے مائی کلال پوری دنیا میں جو ایک حوالہ دے سکے؟ حوالہ نہیں دے سکتے۔ تو پھر مانو یہ آپ کے روضہ پاک کے قبر کے آس پاس چار جانب چار دیواری تو حفاظت کے لیے جناب ترکوں نے بنائی، اپنے عقیدے کے لیے جو بھی بنائی، اندر آج بھی اتر جائیے، آج بھی قبر پاک پہ وہی مٹی ہے جو صدیق عمر عثمان نے جناب اپنے ہاتھوں سے جناب ڈالی ہے، وہی مٹی موجود ہے۔ تو پھر بتلاؤ، میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لانے والے، پیغمبر کی قبر پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ میرے عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لانے والے، پیغمبر کی قبر کو پختہ کرنے کے لیے ایک جناب درم، ایک دینار بھی پیش نہیں کیا۔ عثمان پیغمبر کے اشاروں پہ ہزاروں اونٹ پیش کرنے والے، پیغمبر کی قبر کو پختہ کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے نا کہ صحابہ کرام کے عقیدے میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ حق والا گروہ وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کوئی ہے مائی کلال جو پیش کر سکے کہ پیغمبر کی جناب وفات کو جب ایک سال گزرا، سال کے بعد حضرت صدیق اکبر نے پہلا عرس لگایا، محفل سما ہوئی، پھر محفل قوالی ہوئی۔ پیغمبر کی قبر پہ قوالی سب سے پہلے کس نے جناب پڑھی؟ کوئی اس کا نام پیش کیجیے۔ پھر آپ کی قبر پاک پر کون تھا وہ جس نے لنگر کو کھولا، تقسیم کیا؟ صدیق اکبر نے دعا کروائی عرس کے آخر پہ، کوئی حوالہ لائیے نہیں ہے۔ تو مانیے کہ حق والا گروہ وہ ہے جس عقیدے پر صحابہ کرام تھے، جو جماعت جو گروہ عقیدے پر ہے اس گروہ کا عقیدے پر آج اہل سنت اہل حدیث سے۔ آخری بات پہ غور کیجیے، اگر اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں اور ایک انداز سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے تو آپ کی وفات کو تیسرا دن ہوا۔ جب آپ کی وفات کو تیسرا دن ہوا تو کیا ہونا چاہیے تھا پتہ ہے آپ کو؟ ذرا اپنے ماحول ذرا چیک کیجیے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہے شریعت، کیا ہے دین؟ قربان جائیں، صحیح البخاری کھولیں، مسجد نبوی کی خاتمہ فوت ہو گئی، کئی دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ مسجد نبوی کی جو خاتمہ تھی، جو مسجد نبوی کی خاتمہ، میری طرف توجہ رکھے، پانی میں اصل میں پیتا نہیں ہوں، نہ پیتا ہوں نہ کسی کو پینے دیتا ہوں، توجہ میں توجہ رہے انشاءاللہ۔ اصل میں پاکستان کا وہ عادی ہوں تقریر کرنے کا، 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے، 2.5 گھنٹے کے بعد تقریر شروع ہوتی ہے، 3.5 گھنٹے کے بعد ختم ہوتی ہے، اب مجھے 1 گھنٹے میں ختم کرنا پڑتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال توجہ میری طرف رہے، میں بات کو کرنا چاہتا ہوں کلوس با ہو جائے، چلو کرتے کرتے بھی انشاءاللہ کرتے کرتے بھی کچھ ہو ہی جائے گی۔ توجہ فرمائے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ کرام، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد نبوی کی خاتمہ جو جھاڑو کیا کرتی تھی کبھی کبھار وہ نظر نہیں آ رہی؟ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ اچھا کب فوت ہوئی؟ یا رسول اللہ کئی دن گزر گئے، فرمایا مجھے بتایا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی، آپ تو حاضر ہیں، ناظر بھی ہیں، عالم الغیب یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ نہیں فرمایا یا رسول اللہ جب کوئی فوت ہو جائے تو قبر میں سوال ہو تو آپ قبر میں جاتے نہیں؟ آپ کو کیوں نہ پتا چلا کہ یہ بیچاری یہاں پڑی ہے، میں نے تو اس کو ادھر چھوڑا تھا، یہ قبر میں آگے پڑی ہے؟ نہیں، آپ صبح بتاتے میرے صحابہ کرام، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، وہ فوت ہوئی اور میں تو تب مجھے پتا چلا جب میں قبر میں گیا ہوں، حساب کتاب کے وقت وہ بیچاری وہاں پڑی ہے، مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ آپ سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد وہ فوت ہوئی، ہم نے آپ کو جگانا پسند نہ کیا، عورتوں نے غسل دیا، کفن دیا، ہم نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔
فرمایا دلونی الی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ کہاں ہے قبر اس کی؟ یا رسول آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ قبر کے میں اندر سے ہو کے آئے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا۔ نہیں نہیں، یا اگر ایسا نہیں پتا چلا تھا تو اس دن تو پتا چل جانا چاہیے تھا۔ کب؟ جب سیدنا بلال مسجد نبی کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کرتے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، پرسوں مسجد نبی کی خادمہ فوت ہو گئی تھی، وہ رات کو فوت ہوئی، ہم نے جنازہ پڑھا کہ اس کو دفن کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو آج تیسرا دن ہے، تو 9:30 بجے انشاءاللہ مسجد نبی میں گٹھلیاں آ گئی ہیں، صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، 9:30 بجے دعا ہوگی، سارے تشریف لائیں، اعلان تو ہونا چاہیے تھا۔ میں پوچھتا ہوں کسی صحابی نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول آؤ فیتہ پڑھائیں، وہ فلاں عورت تو فوت ہو گئی؟ نہیں، نہ فیتہ پڑھا گیا، نہ کل کا اعلان ہوا، نہ 7ویں نہ 40ویں کا اعلان ہوا۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ وہاں بنائی گئی۔ چلو میرے ساتھ چلو، چلے قبر پہ جا کے کیا کہا کہ یہاں کل پڑھتے ہیں 7واں پڑھتے ہیں؟ نہیں، قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے سلام پھیرا، واپس تشریف لایا۔ فرمایا میرے صحابہ جب میرا کوئی صحابی یا صحابیہ فوت ہو جائے مجھے اطلاع کر دیا کرو، کیوں؟ میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ میرے صحابہ کی قبروں کو روشن فرما دیتا۔ میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر وفات پا گئے، آپ کی وفات کے تیسرے دن آپ کا کل شریف کا دن تھا، کوئی ہے دنیا میں ایسا شخص اللہ کے بندوں جا کے پوچھا بھی کرے، اگر آپ مکہ میں رہ کر حق کو نہ پہچان سکے بتاؤ کہاں پہچانو؟ اگر یہاں چند سال رہنے کے بعد بھی آپ دین نہ لے کے جائیں، یہاں سے مال لے جاتے ہیں، دین بھی ساتھ لے جائیں، شریعت بھی لے جائیں، حلال کمائیں لیکن ساتھ ساتھ شریعت کو بھی سمجھیں، دین کو بھی سمجھیں، پیسہ کمائیں، اولاد کو کھلائیں، حق کھائیں جناب، حلال کمائیں، حلال کھلائیں، لیکن ساتھ ساتھ عقیدے کو پہچانیں۔ یہاں اگر آپ کے لیے رزق ہے تو یہاں اللہ نے آپ کے لیے ہدایت بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے، ہدایت بھی رکھی ہے۔ جاتے ہو یہ زمزم لے جاتے ہو، جاتے ہو یہ کھجورے لے جاتے ہو، یہاں سے تسبیح لے جاتے ہو، جائے نماز لے جاتے ہو، کہیں تو کفن دھو کے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، یہ میں زمزم سے دھو کے لایا ہوں، نہیں بچاتا دھویا ہوا زمزم سے کفن جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص تھی عبداللہ بن ابی کے کفن میں، لیکن آواز آئی میرے محبوب آپ کی قمیص بھی کفن میں چلی جائے تب بھی میں جنت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کا عقیدہ جو صحیح نہیں۔ لہذا کہاں رسول اللہ کی قمیص پاک اور کہاں زمزم سے دھویا ہوا کفن، کوئی تقابل ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس کو جنت نہیں ملی اس وجہ سے کہ اس کا عقیدہ صحیح کرو، زمزم سے دھو لیکن بات جناب کھجورے کھاؤ، فوائد حاصل کرو، برکات حاصل کرو، لیکن یہ ساری چیزیں بات میں ہیں، ہدایت کے بعد کھجورے کھاؤ گے تب بھی برکت، زمزم پیو گے تب بھی برکت، جو چیز یہاں تبرکات حاصل کرو گے اس میں برکت ہے، لیکن ہدایت اول، دین اول، شریعت اول، عقیدہ اول ہے، پہلے عقیدے کو سنبھالیے۔ دیکھیے میں پوچھتا ہوں جس پر بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے آپ کی وفات کے بعد، جس نے آپ کا جنازہ پڑھایا اس کا نام محفوظ ہے حدیث کی، تاریخ کی، سیرت کی کتابوں میں، بوقت ضرورت پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے جو تذبذب میں ہو حق کی عزت کدھر ہے، حق والے لوگ کون ہیں، ہمارے جس مسلک سے ہم اپنے ملک میں وابستہ ہیں وہ حق پر ہیں یا یہ حق پر ہیں، تو اللہ کے بندوں آئیے تلاش کیجئے۔ اگر مولویوں کو اپنے لیے معیار بنانا ہے تو ائمہ کرام، ائمہ حرمین کو بنائیے، اور اگر قرآن و سنت کو معیار بنائے، شواہد پیش کر رہا ہوں، دلائل تو قرآن ہے، دلیل تو حدیث پیغمبر ہے نا، اگر دلائل سے دل مطمئن نہیں ہے تو شواہد پہ غور کیجئے، اور جناب اگر اپنے مولویوں کو اپنے لیے معیار بنائے ہے تو ان کو چھوڑیے، ان کو معیار بنائیے، اور اگر قرآن و سنت کو معیار بنائے ہے تو پھر کھولیے قرآن و سنت کا پیغام دیکھیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، جائیے اپنے علماء کرام سے جہاں جہاں تعلق ہے وابستہ ہو، اپنے علماء کرام سے پوچھئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، ہمیں کہتے ہو کہ کل 7واں 40واں یہ بدعت رسومات قرآن سے ثابت ہے، ہمیں کہتے ہو حدیث سے ثابت ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن تم پہ نازل تو نہیں ہوا، حدیث تم پہ نازل تو نہیں ہوئی، قرآن تو رسول اللہ پر آیا ہے، حدیث تو رسول اللہ پر آئی ہے، جس آیت سے، جس حدیث سے کل 7واں 40واں تم ثابت کرتے ہو اس آیت پہ رسول اللہ صحابہ نے بھی تو عمل کیا ہوگا نا، تو بتلائیں، ذرا غور کریں۔ ابو بکر صدیق کا کل شریف کی دعا کس نے کروائی؟ آپ کا کل شریف کس نے پڑھایا؟ اس ہستی کا نام پیش کیجئے، جو نام پیش کرے
اس کے میں مسلک کو منہج کو قبول کر لوں، اس کے منہ مانگا انعام دوں۔ سیدنا عمر فاروق کا کل شریف کس نے پڑھایا؟ سیدنا عثمان و علی کا کل شریف کس نے پڑھایا؟ نام پیش کیجئے، صرف نام پیش کرتے چاہیے کہ صدیق اکبر کا کل پڑھانے والا فلاں شخص یہ شخصی ہے، اس کا نام یہ ہے۔ عمر فاروق، عثمان و علی چاہیے پوچھئے۔ میں نے اپنے ملک میں پاکستان میں ایک شہر میں یہ بات بیان کی کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا کل شریف کس نے پڑھایا؟ نام پیش کیجئے۔ وہ بڑی بات پورے شہر میں گھوم گئی، پھیل گئی بات۔ انہوں نے اپنے مولوی صاحب سے رابطہ کیا، وہ فیصلہ آباد کے تھے مولوی صاحب، کہ ہم نے کل شریف ثابت کرنا ہے۔ اہل حدیث کا خطیب آیا، وہ بیان کر گیا ہے، تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا کل شریف کس نے پڑھایا ہے؟ یہ ثابت ہے کہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ثابت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب پھر ثابت کرنا ہے ہمارے شہر میں آ کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم رکھے۔ انہوں نے ٹائم لے لیا۔ انہوں نے کہا فیس کتنی؟ انہوں نے کہا 25,000 روپے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ ٹائم طے ہو گیا، اشتہار چھپ گیا، مولانا صاحب تشریف لائے، تقریر شروع ہو گئی۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ چند چلے گئے، بس دیکھتے ہیں مولوی صاحب اب ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا کل شریف کس نے پڑھا؟ انہوں نے نام پیش کرنے، میں نے نام ہی پوچھے تھے۔ جب اس نے تقریر شروع کی، اس نے کہا انشاءاللہ میں ثابت کر کے جاؤں گا۔ ایسے ہی نا جیسے کہ مولوی نے تقریر شروع کی اور کہنے لگا ہمیں روزانہ کہتے ہیں یہ 11ویں ثابت نہیں، آج میں ثابت کر جاؤں گا۔ وہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا رہا، 10 منٹ بعد گئے آج انشاءاللہ میں 11ویں ثابت کر جاؤں گا۔ پھر 10 منٹ کے بعد آج میں ثابت کر جاؤں۔ 1.5 گھنٹہ پورا ہو گیا نا، کسی نے پوچھا مولوی صاحب وہ تو ثابت نہیں، کہنے لگا جو کھاتے ہیں ان کے لیے حلال ہے، جو نہیں کھاتے ان کے لیے حرام ہے۔ تو جب وہ کل شریف ثابت کرنے لگا، کہنے لگا میں آج ثابت کر جاؤں گا کہ کل شریف ابو بکر، عمر، عثمان کا کس نے پڑھا ہے، انشاءاللہ میں ثابت کر جاؤں گا۔ گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے اب میں آیا ہوں اصل موضوع کی طرف، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے کل شریف کس نے پڑھا ہے؟ یہ جو مولوی حدیثوں کا آیا تھا جو کہہ گیا، میں اسے کہتا ہوں، پوچھتا ہوں یہ تو بتلا گیا ان کے کل کسی نے نہیں پڑھا ہے، ان کا نام بتاؤ۔ ہم سے پوچھتا ہے یہ کیوں نہیں بتلایا؟ ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا کل کسی نے نہیں پڑھایا، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں بتلا کے گیا کہ ان کا پڑھایا کیوں نہیں گیا تھا؟ کسی نے کہہ دی حضرت صاحب یہ آپ بیان کر دیں۔ اصل نقطہ اس نے بیان نہیں کیا۔ کل 7واں 40واں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نہیں ہوا، لیکن کیوں نہیں ہوا یہ اس نے نہیں بتلایا، یہ میں بتلاتا ہوں، بتلاؤ بھائی کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگا اصل میں وہ لوگ بخشے ہوئے تھے، ان کو کوئی شریف کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو سارے بخشے بخشائے تھے، انتہائی پاکیزہ لوگ تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کل شریف۔ بندے بہت پریشان ہوئے، 25,000 روپے بھی طے ہوا۔ جب فارغ ہوئے نا تقریر سے بیٹھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہاں تک آنے جانے کا پیٹرول ہوا، CNG کا کتنا خرچ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی 3,000۔ انہوں نے کہا یہ لے لیں اور باقی ہم نہیں دے سکتے۔ دیکھا کہ وہ 25,000 طے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے کوئی شے ثابت کی ہے؟ یہ تو ہم نے بھی سنا، یہ تو انہوں نے بتا دیا بس ثابت نہیں ہے، پڑھا انہوں کسی نے پڑھایا نہیں۔ آپ نے 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد آخر پہ کہہ دیا جی ان کا پڑھایا نہیں گیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا کیوں نہیں ہوا کہ وہ بخشے بخشائے ہوئے تھے، وہ نیک لوگ تھے، ان کے لیے جنت لازم تھی، لہذا ان کا نہیں ہوا کول۔ میں گیا، میں نے کہا حضرت صاحب چلو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل کا، کہنے لگا وہ بھی نیک جناب انتہائی پقیدہ لوگ تھے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی اس لیے ان کا بھی کول شریف نہیں پڑھا ہے۔ میں نے کہا امام بخاری کا، امام مسلم، داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا، کہنے لگا وہ بھی انتہائی پقیدہ انسان تھے، ان کو کول شریف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بدکار صرف تم ہی رہ گئے ہو، یہ بدکاروں کے لیے اللہ کے بندو جھوٹ بولتے ہو رب پر، رسول اللہ پر، لہذا اللہ کی قسم ہے یہ پاکستان اور انڈیا کی رسومات ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ شریعت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جو آپ کے صحابہ کرام نے ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ کے لیے یہی میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو یہاں رہتے ہوئے آپ دین کو بھی سمجھے، شریعت کو سمجھے، عقیدہ کو سمجھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما لے اور ہماری نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا سبب بنا دے، ہماری ہدایت کا سبب بنا دے۔ جو کچھ قرآن سنت کے اس میں بیان کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب کے قاتل گرفتار ہوئے، یعنی گرفتار ہو چکے ہیں، 2 آدمی تھے، دونوں گرفتار ہیں، دعا کرے اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر وہ گئے
تو وہ نور تھے یا بشر تھے؟ اس پر تو 1 گھنٹہ چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. قرآن نے واضح کہا قل انما انا بشرم مثلکم. رسول اللہ بشر. یہ ہمارے پاکستان کے مولوی کہتے ہیں کہ بشر ہو کے آسمان پہ کو نہیں جا سکتا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، لیکن اللہ اگر لے جائے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ لے گیا ہے، رسول اللہ خود نہیں گیا. کون لے گیا ہے؟ اللہ لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی. واضح نصوص موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. کیا وہابی کا عقیدہ عرب کا کلچر ہے؟ کلچر نہیں ہے بھائی. یہ عقیدہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. یہ عقیدہ قرآن حدیث ہے. کلچر اور ہوتا ہے، عقیدہ دین شریعت اور ہوتا ہے. میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کیا بلا ہے؟ پوچھ لیں سن لیں. کچھ بھی نہیں ہوں بھائی. میں سرگودا سے تعلق ہے. ساتھ ہی ساتھ سرگودا کی یہاں موجود ہے. سرگودا سے خوشاب سے تعلق ہے. خوشاب کے ساتھ بستی ہے تلوپر، وہاں کا میں رہائشی ہوں. پیدائشی طور پر سرگودا میں رہ رہے ہیں. وہاں جامعہ امام بخاری اہل حدیث، جہاں پر جماعت کے عظیم محقق حافظ زبیر علی سعید صاحب حافظ اللہ تعالیٰ وہ پڑھاتے ہیں. اسی طرح اور علماء کرام موجود ہیں. تو وہاں پر جامعہ مدرسہ ہے. وہاں سے میں عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ 4 دن کا مہمان ہوں. چلا جاؤں گا، پریشان نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ شیخ صاحب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے، اور جو اس کے انعقاد کے سبب ہیں اللہ ان سب کو اتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرمائے.